اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ عموماً کہ یہ چاندی کا کڑا کیوں پہنا جاتا ہے، یعنی کہ کڑے ہاتھوں میں کیوں پہنے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ تو زمانہ جاہلیت میں وہ عورتیں پہنتی تھیں جو پریگننٹ ہوتی تھیں، تو یہ تو مرد بھی پہنتے ہیں اور عورت بھی پہنتی ہیں۔ تو میں یہاں زیادہ سوال کا جواب لمبا نہیں دوں گی، اس میں صرف یہی ہے کہ الفاروق شبلی نعمانی کی کتاب ہے جس میں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی بتا رہے ہیں، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک جنگ کی فتح کے بعد مال غنیمت ملا، تو جو مال غنیمت تھا اس میں ایک چاندی کا کڑا بھی تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ کڑا لیا اور وہ بہت پیارا تھا، تو ان کے جو قریبی دوست تھے جو انہیں بہت پیارے تھے، انہوں نے اسے وہ کڑا دے دیا اور کہا کہ تم یہ پہنو۔ تو اب یہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو یہ کڑا دیا، اس لیے اس کڑے کو پہننے میں کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ سکھ پہنتے ہیں تو آپ مسلمان ہو کے پہنتے ہیں، بلکہ یہ پہننا دیکھیں ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ وہ تو بہت عظیم ہستی ہیں جنہوں نے یہ کڑا دوسرے کو پہننے کو دیا، تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ میں قرآن کے حوالے سے یہ بات اس کے بارے میں کہوں گی کہ آپ جانتے ہیں کہ 29واں پارہ ہے اور سورۃ دہر ہے کہ جس میں خداوند کریم نے اس چاندی کے کڑے کا ذکر کیا ہے، اور آیت نمبر آپ سورۃ دہر کی 21 ملاحظہ کریں قرآن میں، تو اس میں کڑے کا ذکر ہے، وَخُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، کہ جنت والے دن جو جنتی جنت میں جائیں گے وہ چاندی کے کڑے پہنیں گے، تو اس کا پہننا کوئی بری بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ سوال کا جواب مجھے یہ دیا گیا کہ وہ تو جنت میں جائیں گے تو پہنیں گے، بھی ظاہر ہے جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کے لیے یہ ایک خوش نصیبی کی علامت ہوگی کہ جنتی ہیں، تو انہوں نے یہ چاندی کا کڑا پہنا ہوا ہے ہاتھ میں، یعنی کوئی برائی والی بات تو نہیں، خوش نصیبی والی بات ہے۔ تو پھر میں یہ کہتی ہوں کہ جنت میں جائیں گے تو چاندی کا کڑا پہنیں گے تو جنت میں آپ کو انگور بھی ملے گا، سیب بھی ملیں گے، یعنی ایسے پھل کے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے اور جنت میں ملیں گے، کیونکہ جہنم میں بھی جو پھل ملیں گے ان کا بھی ذکر ہے، اور جو جنتی لوگ ہوں گے ان کی بھی پھلوں کا ذکر ہے۔ تو پھر ہمیں یہاں پر جب اگر ہم چاندی کا کڑا بھی نہیں پہن سکتے تو یہاں پہ ہمیں پھر پھل بھی نہیں کھانے چاہیے، ہمیں انگور بھی نہیں کھانا چاہیے، ہمیں انار بھی نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اس کا وہ تو ہمیں صرف جنت میں ملیں گے۔ لیکن نہیں، اگر کوئی ایسی اچھی چیز ہے جس کا ذکر ہے تو اس کے پہننے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ناراض نہیں ہوں گے۔ خداوند کریم آپ کے گھروں کو آباد رکھے، خوش رہیں، اور خداوند کریم ہمیں نیکی کی توفیق عطا کرتا رہے، اور ہمیں ایسا مسلمان اور ایسا مومن بنا دے کہ جو میرے اللہ جب ہم تیرے پاس آئیں، تیرے سامنے آئیں، محشر کے میدان میں کھڑے ہوں تو ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، میرا رسول ہمیں دیکھ کے اشارہ کر کے کہے کہ یہ تو میرا ہے۔ خداوند کریم ہم مسلمانوں کے درمیان اتفاق و محبت رکھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے میرے مولا، اس ذکر کے صدقے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، محمد و آل محمد کے صدقے، کالی کملی والے کے صدقے، اس کی اولاد کے صدقے، اے میرے مولا ان پہ لاکھوں درود و سلام، کروڑوں سلام۔ اے میرے مولا ان کے صدقے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد، جو مقروض ہیں ان کے قرضے عطا کر، جن کے گھر نہیں انہیں گھر عطا کر، جو مائیں اپنے بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک پر اور نیک گھر عطا کر۔ اے میرے مولا جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ان کے قبروں کو نور محمدی سے منور کر دے۔ اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ روز محشر ہمیں ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں، بی بی پاک زہرا کی چادر کے سائے میں ہوں، لوائل الحمد کے سائے میں ہوں۔ اے میرے مولا میرے امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اے میرے مولا ہمارے ذکر کو قبول کرنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔